السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جن کا نام اردو زبان و ادب کی دنیا میں ایک روشن ستارے کی مانند چمکتا ہے، جن کے افسانے، کہانیاں، شاعری اور مختلف تخلیقات نے اردو ادب کو نئی جہتیں عطا کی ہیں۔ میری مراد جناب کلیم ضیاء سے ہے۔ آپ کا نام محمد کلیم ابن محمد مقیم، ضیاء تخلص اور قلمی نام کلیم ضیاء ہے۔ پیدائش مومن پورہ، پارپیٹ، ملکہ پور، ضلع بلڈانہ، علاقہ ودربھ، ریاست مہاراشٹر میں ہوئی۔ آپ کے خاندان میں والدین کے علاوہ 2 بڑے بھائی، 1 بڑی بہن اور 1 چھوٹا بھائی ہے۔ اپنی کم سنی ہی سے آپ نے اپنی بہن اور بھائیوں کے ہمراہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ سراج العلوم میں جانا شروع کر دیا تھا۔ وہیں سے ناظرہ قرآن مکمل کرنے کے بعد 6 پاروں کا حفظ بھی کیا۔ آج بھی یہ مدرسہ اس محلے میں موجود ہے۔ جب آپ کی عمر 5 سال ہوئی تو اپنے محلے میں موجود میونسپل پری پرائمری اسکول کی پہلی جماعت میں داخلہ لیا۔ جماعت چہارم میں کامیابی کے بعد شہر کے ضلع پریشد اردو ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ پھر جماعت 10 یعنی SSC میں بہترین اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم حاصل کی۔ 1974 میں 2nd کلاس سے کامیابی ملی، البتہ اردو زبان دانی میں ڈسٹنکشن ملا۔ اس وقت تک آپ کو مختلف سرگرمیوں کے لیے 3-4 انعامات مل چکے تھے۔ آپ کے والدین اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، لیکن ملازمت کرنے کو خاندان میں معیوب سمجھا جاتا تھا، لہٰذا والد صاحب نے پیشہ درزی یعنی ٹیلرنگ کا پیشہ اختیار کیا۔ چونکہ خاندان 7 افراد پر مشتمل تھا، گھریلو اور تعلیمی اخراجات زیادہ تھے، البتہ آمدنی قلیل، لہٰذا حالات بہت ہی ناگفتہ بہ تھے۔ سب سے بڑے بھائی محمد سلیم محمد مقیم بمبئی میونسپل کارپوریشن کے شعبہ تعلیم و تدریس میں مدرس کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور منجلے بھائی ایک کپڑا مل میں کلرک تھے۔ دونوں نے آپ کو بمبئی بلایا، لہٰذا آپ SSC پاس کر کے مئی 1974 کو بمبئی آ گئے۔ بمبئی میں RC ماہم کالج آف ایجوکیشن میں داخلہ لیا۔ اس وقت یہ کورس 2 سال پر مشتمل تھا۔ اس کالج کی طلبہ کے پارلیمنٹ میں آپ کو وزیر صحت و صفائی بنایا گیا۔ 2 سال بعد یعنی 1976 میں یہ کورس مکمل ہوا اور آپ 1st کلاس سے کامیاب ہوئے۔ D.Ed کا نتیجہ آنے کے بعد آپ نے ساڑیوں کی تجارت کی۔ ساڑیوں کی گٹری کاندھے پر لاد کر گلی گلی کوچا کوچا گھما کرتے تھے۔ شام 6 بجے کے بعد ایک MBBS ڈاکٹر مرزا محمد اقبال کے دواخانے میں کمپاؤنڈری کرنے جاتے، پھر رات 9 سے 9:15 تک گھر لوٹتے۔ تقریباً 10 ماہ بعد یعنی 4 جنوری 1977 کو آپ کا انتخاب بحیثیت مدرس ہاشمی ہائی اسکول کے پرائمری سیکشن میں ہوا۔ یہ اسکول آج بھی زکریا مسجد اسٹریٹ، مسجد بندر پر موجود ہے۔ یہاں آپ کو 419 روپے ماہانہ تنخواہ ملا کرتی تھی۔ 10 اکتوبر 1977 کو آپ کا دوسرا تقرر شعبہ تعلیم و تدریس میونسپل کارپوریشن بمبئی کے پرائمری سیکشن میں بحیثیت مدرس ہوا، البتہ یہاں 2 روپے تنخواہ زیادہ تھی، یعنی 421 روپے ماہانہ۔ یہاں آپ فرائض منصبی کو بحسن و خوبی انجام دیتے رہے اور جز وقتی طور پر مہاراشٹر کالج آف آرٹ سائنس اینڈ کامرس بلاسس روڈ بمبئی میں داخلہ لے کر BA کرنے لگے۔ اس طرح آپ نے 1980 میں 2nd کلاس سے BA اور اسی کالج سے 1982-83 میں 2nd کلاس سے MA پاس کیا۔ کارپوریشن میں رہتے ہوئے آپ طلبہ و طالبات اور اساتذہ کی مختلف سرگرمیوں میں عملی طور پر پیش رہتے۔ ایک مرتبہ اساتذہ کے مضمون نویسی کے مقابلے میں آپ نے بیٹ نمبر 7 میں اول انعام حاصل کیا۔ اسی کارپوریشن میں رہتے ہوئے آپ نے اپنا تخلیقی سفر شروع کیا اور بچوں کے لیے پہلی کہانی لالچی بیرا لکھی، جو کارپوریشن کے سہمائی رسالے پلوں میں شائع بھی ہوئی۔ یہ سلسلہ ماشاء اللہ کافی دراز ہوا۔ آپ کی ادب الاطفال کے تحت بڑی خدمات ہیں، جن میں بچوں کی کہانیاں اور منظومات شامل ہیں۔ 1984 میں آپ کا انتخاب مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن بمبئی سے بحیثیت لیکچرر ان اردو برائے سینئر کالج ہوا۔ MPSC سے منتخب ہونے سے قبل آپ کی مختلف موضوعات پر 150 سے زائد تخلیقات دنیا بھر کے رسائل و جرائد کی زینت بن چکی تھی، جن میں نثر، نظم، ڈرامہ، بچوں کی کہانیاں، تنقید اور تراجم بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے ایک رسالے فاران اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے رسالے تہذیب الاخلاق میں آپ کی تخلیقات
شائع ہونے لگی تھی۔ اس طرح آپ کا تقرر حکومت مہاراشٹر کے اسماعیل یوسف کالج آف آرٹس سائنس اینڈ کامرس جوگیشوری بمبئی میں عمل میں آیا۔ یہ پوسٹ MES کلاس فرسٹ گیزیٹڈ آفیسر کی تھی۔ 1991 میں آپ کا تبادلہ ناگپور وسنت راؤ انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز میں ہوا۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو اردو اور فارسی دونوں زبانوں کو پڑھانے کا موقع ملا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کا سلسلہ یہاں بھی آپ نے جاری و ساری رکھا۔ آپ نے ناگپور یونیورسٹی سے MA فارسی بعد ازاں MA عربی مکمل کر لیا۔ دونوں کورسز میں آپ کو فرسٹ کلاس ملا۔ ناگپور کی زرخیز ادبی فضا آپ کے لیے بہت سود مند ثابت ہوئی۔ یہاں آپ کا ادب بہت پروان چڑھا۔ یہاں کے اساتذہ، رسائل و جرائد اور ادبی فضا نے آپ کے فن کو بہت جلا بخشی۔ 1995 میں آپ کا تبادلہ دوبارہ آپ کے قدیم کالج یعنی اسماعیل یوسف کالج ممبئی میں ہوا۔ 1996 اور 1997 میں آپ نے 2 ریفریشرز کورس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تقریباً 1 ماہ کے دورانیے میں مکمل کیے۔ ایک مختصر عرصے کے بعد حکومت مہاراشٹر نے آپ کو شعبہ اردو کا صدر بنا دیا۔ یہاں رہتے ہوئے شعبے کی ذمہ داریوں کے ساتھ تخلیقی عمل شد و مد سے جاری رہا۔ بعد ازاں آپ نے کالج ہازہ میں بے شمار سیمینار، کانفرنسز اور مشاعرے منعقد کیے، جن میں ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح کے ہوا کرتے تھے۔ اسی دوران آپ حکومت مہاراشٹر کی اجازت سے سیمینار، کانفرنس اور مشاعروں کے لیے امریکہ، تھائی لینڈ اور سعودی عربیہ بھی جاتے رہے۔ ناگپور یونیورسٹی سے آپ نے 2000 میں اپنی PhD مکمل کی۔ آپ کے استاد پروفیسر عبدالرب عرفان رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، آمین۔ عرفان صاحب کے انتقال کے بعد یہ کام حضرت مدحت الاختر صاحب کی نگرانی میں مکمل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدحت الاختر صاحب کو صحت و تندرستی اور ایمان کے ساتھ دیر تک اور دور تک سلامت رکھے، آمین۔ آپ نے کالج میں ریسرچ سینٹر برائے PhD ان اردو قائم کیا۔ اسی سینٹر سے آپ کی نگرانی میں یونیورسٹی آف ممبئی اور یونیورسٹی آف ناگپور سے 11 ریسرچ اسکالرز نے اپنی PhD مکمل کی۔ تادم حال آپ کی 16 کتابیں منظر عام پر آ کر داد و تحسین وصول کر چکی ہیں، جن میں شاعری، افسانے، تنقید، تحقیق، ترجمہ، ادب اطفال میں کہانیاں اور منظومات شامل ہیں۔ بچوں کی 2 نظمیں گزشتہ دہائی میں کیرلا ریاست کے نصاب میں اور ایک افسانہ منچلا فوجی شولاپور اور شیواجی یونیورسٹی کولہاپور کے BA کے نصاب میں شامل رہے ہیں۔ آپ 31 مارچ 2016 کو اپنی تدریسی خدمات سے سبکدوش ہوئے۔ آپ تادم حال پوری دنیا کی مختلف تنظیموں کی جانب سے 23 ایوارڈ اور اعزازات سے نوازے جا چکے ہیں۔ فی الحال آپ کے پاس اشاعت کے لیے تخلیقی مواد بہت سارا موجود ہے۔ آئندہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ضرور منظر عام پر آئے گا۔ آپ نے کئی فلمیں بھی لکھی، ہدایت کاری کی اور بحیثیت اداکار بھی بہت سارا کام کیا۔ آپ کا ادبی سفر جس طرح ماضی قریب و بعید میں جاری رہا، سبکدوشی کے بعد بھی اسی شد و مد کے ساتھ جاری ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کے متعلق اکابرین زبان و ادب اور ماہرین علم و فن کے خیالات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عمر کے اس پڑاؤ میں یہ مشاہدہ رہا کہ بڑوں نے ادب کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، لیکن دور حاضر میں بچوں کے ادب پر کچھ کہنا، سننا، لکھنا اور سمجھنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد کلیم ضیاء صاحب، جو ایک پروفیسر، PhD گائیڈ، نثر نگار، شاعر اور کیا کیا نہیں ہے، لیکن آج موصوف کی بچوں کے ادب کے متعلق چند خدمات کا تذکرہ پیش کرنا اصل مقصود ہے۔ آپ ننھے منھے بچوں کو ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گرمی، بارش، جاڑا دے، گرمی، بارش، جاڑا دے، جو موسم دے اچھا دے، اور دوست نہ چاہوں 10-12، ایک دے لیکن سچا دے۔ ڈاکٹر کلیم ضیاء بہت ہی عمدہ انسان اور بہت ٹیلنٹڈ پروفیسر تھے۔ ان کا پڑھانا اور بچوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ بہت اچھے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ کلیم ضیاء سر نے کچھ سنیما کے لیے بھی کام کیا ہے، آلوچنا بھی کی ہے
क्रिटिसिज्म भी लिखा है, क्रिएटिव राइटिंग भी उनकी है, पर जो सबसे ज़्यादा असर डालती है या मुतासिर करती है मुझे, वो उनकी बच्चों के लिए लिखी गई कहानियाँ हैं। बच्चों पर वो इतना बेहतरीन इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि उनके भीतर का बच्चा अभी भी जिंदा है, और ये खुशी की बात है। किसी मौजू पर गुफ्तगू कीजिए, ज़माने के मुख्तलिफ मसाइल हैं उनके सिलसिले में, अदब पर, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जहाँ जहाँ अदब पर काम हो रहा है, ऐसी सैर हासिल गुफ्तगू आप उनसे करेंगे कि आपको लुत्फ आ जाएगा, और बहुत कुदरत के साथ। आमतौर से ज़्यादा गुफ्तगू करने में, ज़्यादा बोलने में कहीं कहीं आपका जो रवैया है, कॉन्फिडेंस है, वो लूज़ होता है। मगर करीम ज़िया से मिलिए तो वो बहुत इत्मीनान से आपसे गुफ्तगू करेंगे और बहुत मुस्कुरा के। सचमुच के अल्लाह वाले आदमी हैं, और न सिर्फ अल्लाह वाले हैं बल्कि वो उस पर पाबंद रहते हैं। डॉक्टर कलीम ज़िया एक बेहतरीन शायर हैं। शायर होने के अलावा कई किताबों के वो मुसन्निफ हैं। मुझे लगता है कि 15 से ज़्यादा उनकी किताबें होंगी जो पब्लिश हो चुकी हैं। मैं यहाँ ये भी अर्ज करता चलूँ कि डॉक्टर कलीम ज़िया ने न सिर्फ उर्दू अदब, उर्दू शेर व शायरी, बल्कि ख़ास तौर से बच्चों के अदब पे बहुत सारा काम किया। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में भी कही हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे काम बहुत कम लोग करते हैं कि वो शेर व शायरी करें, उर्दू अदब पे रिसर्च करें और बच्चों के लिए भी लिखें। मुझे लगता है कि कलीम ज़िया साहब की खुसूसियत है। आखिर में आप बेइंतहा शुक्रगुजार हैं जनाब फ़ारूक सैयद का, जिन्होंने आपको इस कार्य अदब में शरीक होने की दावत दी। जनाब मीर साहब हसन, मुदीर आला माहनामा तिरयाक मुंबई का, और SMS मीडिया का, जिन्होंने आपके हालात व कवाइफ को आप सामाईन और नाज़रीन के रूबरू बेहतरीन अंदाज में पेश फरमाया। जज़ाकल्लाहु खैरा।